السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آنے والے عشرہ ذو الحج کی فضیلت اور اس کے مقام اور مرتبے کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ گنتی کے چند ایام اور رہ گئے ہیں، اس کے بعد عشرہ ذو الحج کی آمد ہے، اور اس عشرے کی بڑی فضیلت اور بڑی اہمیت قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم پر بے شمار احسانات اور انعامات ہیں۔ انہی میں سے ایک اہم بات اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یا اپنے بندوں کو فاضل اوقات سے نوازتا رہتا ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ سال کے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا، اور اس میں عبادت کی، اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ پھر اس کے بعد حرمت والے مہینے، حج کے مہینے، اور پھر یہ عشرہ ذو الحج، ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، تاکہ اللہ کے بندے ان فاضل اوقات میں، ان بابرکت ایام اور ان بابرکت اوقات میں کثرت سے نیک عمل کریں، کثرت کے ساتھ عبادت اور اطاعت کریں، اور خوب اجر و ثواب کمائیں۔ میرے دوستو، عشرہ ذو الحج یا ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ دنیا کے سب سے افضل ایام ہیں، دنیا کے سب سے بہتر ایام ہیں۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان آنے والے ایام کو، ان بابرکت اوقات کو یوں ہی ضائع اور برباد نہ کرے، بلکہ انہیں غنیمت سمجھے، اور انہیں غنیمت سمجھ کر کے خوب نیکیاں جمع کرے، خوب نیکیاں کرے، اور خوب اجر و ثواب کمائے، اور بقیہ دوسرے ایام کی طرح سے، بقیہ دوسرے دنوں کی طرح سے یہ ذی الحجہ کے جو ابتدائی 10 دن ہیں یہ بھی نہ گزار دے، جیسا کہ اکثر ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں کہ جیسے دوسرے ایام ہمارے گزر جاتے ہیں، اسی طرح سے یہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بھی گزرتے ہیں، نہ تو اس میں نیکی کا اہتمام، نہ تو عبادت کا اہتمام، نہ عمل صالح کا، نہ اطاعت کا، نہ اور کسی چیز کا اہتمام، جبکہ یہ ایام اور یہ عشرہ یہ سب سے افضل ایام ہے اور سب سے افضل عشرہ ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان ایام کو غنیمت سمجھے اور عشرہ ذو الحج کا استقبال کرے، اور کس طرح سے کرے اس عشرے کا استقبال یا ان مبارک ایام کا استقبال کس طرح سے کرے؟ جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کا استقبال ایک مسلمان کو کیسے کرنا چاہیے، اسی طرح سے عشرہ ذو الحج کا بھی استقبال کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سچی توبہ، خالص توبہ کے ذریعے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پختہ ارادہ کر کے آدمی ان 10 دنوں کا استقبال کرے، یا اس عشرہ ذی الحج کا استقبال کرے، کیونکہ توبہ کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہوں پر، کتنی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ تو ہمیں اس عشرے کا استقبال سچی اور خالص توبہ کے ذریعے سے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا پختہ ارادہ کر کے ہمیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے
کہ ان ایام کو ہمیں غنیمت سمجھ کر کثرت سے نیک اعمال کرنے کا پختہ اور عزم مصمم کر کے ہمیں ان دنوں کا استقبال کرنا چاہیے کہ یہ دن ہمارے لیے غنیمت ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ان دنوں سے نواز رہا ہے بطور غنیمت، لہذا ہم ان ایام کو غنیمت سمجھ کر ان میں کثرت کے ساتھ نیک اعمال کریں گے، کثرت کے ساتھ نیکیاں جمع کریں گے. کیونکہ جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اللہ بھی اسے اپنی راہ کی ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کریں گے ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے. تو جو پختہ ارادہ کرے گا، عزم مصمم کرے گا کہ ان ایام کو غنیمت سمجھنے کے لیے اور ان ایام میں نیکیاں کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ بھی اسے ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ بھی اسے توفیق دے گا. اسی طرح تیسری بات یہ ہے کہ اس عشرہ ذی الحج کا استقبال ہمیں گناہوں سے دور ہو کر کے کرنا چاہیے. گناہوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے ان دنوں میں، اور جو معاصی اور جو برائیاں ہیں ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. کیونکہ جیسے نیکیاں اللہ تعالیٰ سے قربت کا ذریعہ ہیں، اسی طرح سے معاصی اور گناہ یہ اللہ سے دوری کا سبب ہے. کیونکہ اگر ہم گناہوں سے دوری اختیار نہیں کریں گے تو ہم اللہ سے بھی دور ہو جائیں گے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے تیار ہو جائیں، کیونکہ 3 دن 4 دن اور رہ گئے ہیں، اس کے بعد یہ عشرہ آنے والا ہے. عشرہ ذی الحج کی آمد ہے، اور اس کی بہت ساری خصوصیات اور اس کے بہت سارے فضائل قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے ہیں. انہی فضائل اور خصوصیات میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مبارک ایام کی قرآن پاک میں قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی ایسے ویسی چیز کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ کوئی اہم چیز ہوتی ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے، اللہ کا قسم کھانا اس چیز کی اہمیت پر، اس کے مقام اور مرتبے پر، اللہ کا قسم کھانا اس چیز کے مقام اور مرتبے پر دلالت کرتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز بھی عظیم ہوتی ہے. یہاں پر ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، لیکن کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اپنی مخلوقات میں سے بہت ساری چیزوں کی قسم کھائی. زمانے کی قسم کھائی ہے، تین اور زیتون کی قسم کھائی ہے، اور اوقات کی، دن اور رات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مخلوقات میں سے جس چیز کی بھی چاہے قسم کھائے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے. کیونکہ جو غیر اللہ کی قسم کھائے گا یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے گا، اس نے کفر یا شرک کیا. جیسا کہ بعض لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کی قسم کھاتے ہیں، ماں کی قسم کھاتے ہیں، باپ کی قسم کھاتے ہیں، محبت کی قسم کھاتے ہیں، تیرے سر کی قسم، تیرے پیر کی قسم، نہ جانے کیا کیا قسمیں کھاتے ہیں. تو یہ سب جائز اور درست نہیں ہے. تو عشرہ ذی الحج کے فضائل اور خصوصیات میں سے سب سے پہلی بات
یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان مبارک دنوں کی قسم کھائی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو وہ چیز کوئی اہمیت والی چیز ہوتی ہے، مقام اور مرتبے والی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اور جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز بھی عظیم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ جمہور مفسرین کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور یہی قول درست ہے جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے۔ تو یہ سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے پہلی فضیلت عشرہ ذوالحجہ کی۔ دوسری خصوصیت اور دوسری فضیلت اس عشرے کی یہ ہے کہ یہی وہ مقررہ ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا خصوصی ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اللہ کے نام کا یاد کریں ان مقررہ دنوں میں، ایام معلومات، ان مقررہ دنوں میں۔ ان مقررہ دنوں سے کیا مراد ہے؟ ایام معلومات سے کیا مراد ہے؟ جمہور اہل علم کے نزدیک اس آیت مبارکہ میں ایام معلومات سے مراد عشرہ ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، ذوالحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں، اور یہی قول حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ہے۔ تو ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ ذکر الہی کا تذکرہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تیسری خصوصیت اور تیسری فضیلت اس عشرے کی یہ ہے کہ یہ عشرہ دنیا کے عشروں میں سب سے افضل عشرہ ہے۔ یہ ایام دنیا کے ایام میں سب سے افضل ایام ہیں، جیسا کہ حدیث جابر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر یعنی عشر ذی الحج، رواہ البزار و ابن حبان و صححہ الالبانی، کہ دنیا کے سب سے افضل ایام عشرہ ذوالحجہ ہیں، ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بھی ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه العشر ای عشر ذی الحجہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نیک عمل کرنا سب سے زیادہ اگر کسی دن میں محبوب ہے اور پسندیدہ ہے تو یہی اسی عشرہ ذوالحجہ میں، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال کے ساتھ جائے اور کچھ بھی لے کر واپس نہ آئے۔ اسی طرح سے میرے دوستو عشرہ ذوالحجہ کے فضائل اور خصوصیات میں سے چوتھی چیز یہ ہے، چوتھی خصوصیت، چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اسی عشرہ ذوالحجہ میں یوم عرفہ اور یوم النحر جیسے عظیم دن ہیں، عظیم ایام ہیں۔ یوم عرفہ یہ حج اکبر کا دن ہے، اور یہی صرف دن ہوتا تو کافی ہوتا اس عشرے کی فضیلت کے لیے اور اس کے مقام اور مرتبے کے لیے۔ یوم عرفہ گناہوں سے مغفرت اور جہنم سے آزادی کا دن ہے، حج کے ارکان میں سے سب سے عظیم رکن ہے، جس نے حج اس رکن کو ادا نہیں کیا اس کا حج ہی نہیں۔ الحج عرفہ، آپ نے فرمایا الحج عرفہ، حج جو ہے عرفہ میں وقوف کرنے کا یا ٹھہرنے کا نام ہے۔ اسی طرح سے یوم النحر قربانی کا دن، 10 ذوالحجہ کا دن، بعض علماء کے نزدیک قربانی کا دن سال کے بقیہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر، کہ دنوں میں سب سے عظیم دن اللہ کے نزدیک یوم النحر ہے، قربانی کا دن ہے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا اور صحیح حدیث۔
اسی طرح سے پانچویں خصوصیت اور پانچویں فضیلت عشرہ ذو الحج کی یہ ہے کہ اس عشرے میں تمام اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، حج، قربانی، یہ تمام اہم عبادتیں اس عشرے میں جمع ہو جاتی ہیں، کیونکہ حج کے تمام اعمال اسی عشرے میں انجام دیے جاتے ہیں. قربانی اسی عشرے میں یعنی 10 ذو الحج اور ایام تشریق میں قربانی کی جاتی ہے. اور اسی طرح سے عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذو الحج کے نمایاں ہونے کی وجہ یا عشرہ ذو الحج کی فوقیت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی ظاہری وجہ یا اس کا ظاہری سبب یہ ہے کہ اس میں تمام اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں. تمام اہم عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں جو دوسرے دنوں میں جمع نہیں ہو سکتی. جیسے حج دوسرے دنوں میں نہیں ہو سکتا، لیکن حج اسی عشرے میں حج کے بیشتر اعمال ہیں. لہذا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی، یہ اعمال دوسرے ایام میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. تو میرے دوستو، یہ عشرہ آنے والا ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا چاہیے سچی اور خالص توبہ کے ساتھ، گناہوں سے اجتناب اور دوری اختیار کرتے ہوئے، اور اسے غنیمت سمجھ کر کے اس میں کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہوئے، اور اس کی جو خصوصیات ہیں اور اس کی جو فضائل ہیں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام میں کثرت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم.